औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये कोशिश रही है कि तीसरी आलमी जंग के सिनारियों के हवाले से आपको अपडेट्स देते रहें। करीबन रोज़ के हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करें। गो कि अभी तक नाकामी हो रही है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में भी हम रूस, फ्रांस, नेटो और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से दज्जाल की आमद करीब आती चली जा रही है। वो क्या पेशन गोइयाँ हैं जो यहूदियों के रवैयों ने की हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं रशिया और फ्रांस की। इस वक्त फ्रांस के सदर मैक्रोन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मिल चुके हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको हम फॉलो कर रहे थे और लगता था कि बड़े ही जारहाना मूड में नज़र आए सदर व्लादिमीर पुतिन, जहां उन्होंने ये बात कही कि रूस और फ्रांस में के दरमियान जंग हो सकती है अगर यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन कर लिया या क्राइमिया के पेनिनसुला को अपने अंदर जम करने की कोशिश की, अगर वो फोर्स इस्तेमाल करता है। यहाँ ये खबरें उड़ रही हैं। रूस मुतवातिर ये कह रहा है कि यूक्रेन की ये पूरी कोशिश होगी कि वो क्राइमिया को बज़ोर ताकत अपने अंदर जम कर ले। अब देखना ये होगा कि सूरत हाल कहाँ तक पहुँचती है। यहाँ आपको बताते चलें कि यूक्रेन के हवाले से रूस के खदशात बड़े बुलंदतर होते चले जा रहे हैं। वो यूक्रेन पर नज़रें जमाए हुए है। यूक्रेन के जोग्राफिया के एतबार से बात की जाए तो यूक्रेन रूस के बाद सबसे बड़ा मुल्क है यूरोप का, और ये कुदरती वसाइल से माला माल है। एक ज़माने में जब सोवियत यूनियन का दौर हुआ करता था, उस वक्त यूक्रेन गले की ज़रूरियात पूरी करता था, क्योंकि यूक्रेन से बहुत बड़े पैमाने पर गंदम बरामद की जाती है। और आज भी ये गैस और तेल के हवाले से एक बड़ी मुल्क का दर्जा रखता है, बरामद करता है। साथ ही साथ और दीगर शोबों में भी इसकी बड़ी सलाहियतें हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन रूस के लिए एक बहुत ही बड़ा तारीख़ी तौर पर भी अगर देखा जाए तो बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि कैथरीन दी ग्रेट के ज़माने से रूस और यूक्रेन के दरमियान ताल्लुकात बहुत गहरे रहे हैं। और इससे पहले भी अगर तारीख़ को उठाकर देखा जाए तो जो सल्तनत रूस का दारुल हुकूमत हुआ करता था वो कीव ही कहलाता था एक ज़माने में। ये आपको बात बता रहे हैं मंगोलों के दौर के पहले की। जब ये उस ज़माने में मंगोलों ने हमला किया तो उस वक्त के यूक्रेन में ही रूस की सल्तनत का दारुल हुकूमत होता था। और कैथरीन द ग्रेट के ज़माने से ही रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की बड़ी अहमियत हो गई थी। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुतालिक बताते चलें कि ये वही ऑर्थोडॉक्स चर्च है जो कॉन्स्टेंटिनोपल चर्च को मुंतकिल हुआ था, और फिर उसके बाद ये यूक्रेन मुंतकिल हो गया था। और फिर बाद में जब इन दोनों के दरमियान जुदाई हुई तो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने अपना दारुल हुकूमत मॉस्को को बना लिया था। तो ये इस हवाले से बातें मिलती हैं हालिया दिनों में, हालिया सालों में यूक्रेनियन चर्च और रूस के चर्च के दरमियान काफ़ी शिद्दत नज़र आई है। साथ ही साथ कॉन्स्टेंटिनोपल चर्च भी एक मौजूद है जो कि यूक्रेनियन चर्च के साथ है। इसी हवाले से हमने पिछले दिनों सदर रजब तैयब एर्दोगान को ये मशवरा दिया था कि इन लोगों की लड़ाई में दखल देने की कोशिश ना करें और कोशिश रहें कि जानिबदार रहें। लेकिन लगता ये है कि तुर्की जानिबदार फरीक रहेगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों रूस ने शदीद तनकीद करते हुए तुर्की पर कहा था कि वो हथियार सप्लाई कर रहा है और हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ अब ये बात आपको बताते चलें कि यहूदियों के यहाँ बहुत बड़ी पेशन गोई पाई जाती है कि रूस और तुर्की के दरमियान आखिरी ज़माने में एक बड़ी जंग होगी। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से भी इसका तकाबुल पेश किया जाए तो लगता यही है कि ये काफ़ी हद तक सही साबित हो सकती हैं। हम उन पेशन गोइयों की तरफ आएंगे। विल्ना गाउन के हवाले से ये पेशन गोइयाँ की जाती हैं। इस वक्त तीसरी आलमी जंग का सिनारियो पूरी तरीके से उभर रहा है, जहाँ नेटो ने धमकी दी है कि वो न्यूक्लियर ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर कन्वेंशनल वॉर हुई तो नेटो रूस की सलाहियतों का मुकाबला नहीं कर सकता। रूस की फ़ौज की तादाद करीबन 3 गुना ज़्यादा है। वो मिलिट्री एतबार से भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है। यूक्रेनियन इन्वेजन हुआ तो यकीनी तौर पर किसी भी तरीके से ये
نیٹو یوکرین کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ یہی روس کو خدشات بھی لاحق ہیں کہ اگر یوکرین نیٹو میں جوائن کرتا ہے تو لازمی طور پر پھر یوکرین پر قبضہ کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ایک امریکی جنرل نے اپنا نام خفیہ رکھنے کی شرط پر بتایا کہ وہ اس وقت یہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو اس کو تقریباً 11 روز لگیں گے اور اس کے قریباً 4,000 سپاہی مارے جائیں گے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے بھی 20 سے 25 ہزار سپاہیوں کے مارے جانے کی امید رکھی ہے انہوں نے، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یوکرین میں ریزسٹنس نمودار ہوگی، مزاحمت کی تحریک نمودار ہوگی۔ اس وقت جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کا سیناریو بہت تیزی سے ابھر رہا ہے۔ نیٹو کی تاریخ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نیٹو ایک بہت بڑا اتحاد سمجھا جاتا ہے۔ یہ تقریباً سن 1949 میں اس کی تشکیل پذیر ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ اس میں فرانس، یوکے، کینیڈا اور امریکہ سر فہرست تھے جنہوں نے یہ اتحاد بنایا تھا۔ قریباً 12 کے قریب ممالک تھے جو اس کے اتحاد کے بنانے میں آگے رہے تھے، لیکن اب صورتحال انتہائی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے اور رشیا پوری طریقے سے نیٹو پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں پیسیفک میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ روسی جہاز نمودار ہوئے ہیں۔ یہاں انتہائی خوبصورت مناظر دیکھنے میں آئے جہاں روسی انجینئرنگ کا شاہکار اس جہاز نے آئس کو بریک کیا پیسیفک اوشن میں۔ جی ہاں، یہ جاپان کے قریب جو رشیا کا علاقہ لگتا ہے، نارتھ کا یہ علاقہ ہے، شمال کا علاقہ، اس کو لاپیروس اسٹریٹ کہتے ہیں، سی آف اوتھوکس کہلاتا ہے۔ یہ جاپان کے اوپر کے علاقے میں یہاں پر اس نے برف کو کاٹتے ہوئے پیچھے سے یہ دکھایا کہ ہم تمہارے عقب سے بھی ہے تم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اگر امریکیوں نے کوشش کی تو وہ پیسیفک میں چینیوں کی مدد سے بہت ممکن ہے کہ اس حملے کو کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روسی جہازوں نے تیزی سے سرحد سے کارروائی کرتے ہوئے یہاں پر یہ پیسیفک اوشن میں داخل ہوئے ہیں۔ بعد میں اس ویڈیو میں دکھایا بھی گیا ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برف کا علاقہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس سے صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ روس اپنے پوری قوت کو اظہار کر رہا ہے۔ اب یہاں آخر میں ہم بات کرتے ہیں ولا گاؤن کی ان پیشن گوئیوں کی جو اس نے کی تھی۔ ولا گاؤن کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ سن 1724 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ یہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے ربی کے طور پر مشہور ہیں۔ یہ تلمود کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ تورا کے ماہر اور تکانا جو ایک قبالہ کا ایک حصہ ہے اس میں بڑی ہی ان کو مہارت حاصل ہے۔ ایک قبالس بھی تھے۔ قبالس بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہودی قبالہ در حقیقت جادوگری کا ایک پیمانہ ہے جس کی مدد سے یہودی جادوگری کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، یہ باتیں کہی جاتی ہیں لیکن یہودی اس کی تردید کرتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں۔ ولا گاؤن نے ایک بہت ہی مشہور پیشن گوئی کی ہے جو کہ یہ ان کے مطابق یہ کہتے تھے کہ انہوں نے بائبل سے نکالی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے بات کی ہے انہوں نے، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ اب اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کی جائے تو انشاءاللہ ہم اس پر ایک مفصل ویڈیو بنائیں گے، ان کی پیشن گوئیوں کی، ان کے ویژنز کی، جو ان کو خواب نظر آئے یا ان کو ویژن نظر آئے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا۔ انہی نبی کا نام قرآن مجید میں ذوالکفل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پر ایک مفصل ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی ہم ولنا گاؤن کی بات کریں تو ولنا گاؤن نے یہ کہا تھا کہ آخری زمانے میں گوگ اینڈ مگوگ نکلیں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے اور بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس اور یوکرین کا جو مسئلہ ہے وہ ان کے مسیحا کی آمد کا سبب بن سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ ان کا کہنا تھا، ان کا دعویٰ تھا، اور یہ بھی کہنا تھا کہ روس اور ترکی کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوگی آخری زمانے میں۔ ہم اس پیشن گوئی کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، چونکہ یہ انگلش میں ہے، اس کو ہم پہلے پڑھیں گے انگلش میں اور پھر اس کا اردو ترجمہ آپ کو سامنے پیش رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جناب، یہ ان کی پیشن گوئیاں بہت ہی مقبول اور معروف ہیں۔ اس وقت یہودی دنیا میں وہ بڑی ہی مقبول اور معروف ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ٹھیک ٹھیک پیشن گوئیاں کی تھیں۔ اب ذرا ہم تھوڑا سا اس کو تلاش کر لیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پیشن گوئی کیا ہے۔ تھوڑا سا اس کو اوپر کرتے ہیں۔ سن اخبار نے اس حوالے سے یہ ایک بڑی خبر نشر کی تھی۔ تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں تاکہ ہمیں نظر آ جائے۔
جی ہاں، یہ نظر آ رہی ہے. اب اس کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا prophecy to his son that said. انہوں نے اپنی ایک پیشن گوئی اپنے ایک بیٹے کے حوالے کی تھی اور کہا تھا کہ اس کو تم ریلیز کر دینا. یہ تقریباً 100 سال تک چھپی رہی، لیکن پھر بعد میں اس کو شائع کیا گیا تھا ایک کتاب میں. When you hear that the Russians have captured the city of Crimea, you should know that the times of Masiha have started. That is, steps are being heard. یعنی اس کا اردو ترجمہ یہ ہوگا کہ جب تم سنو کہ روسیوں نے یعنی رشینز نے کیپچر کر لیا ہے کرائمیا کے سٹی کو، اس پر قبضہ کر لیا ہے، یعنی سیویسٹوپول پر قبضہ کر لیا ہے، تو تمہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ مسیحا کا جو ہمارا مسیحا ہے، ہم اسے دجال کہتے ہیں، اس کا وقت شروع ہو چکا ہے اور اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے. And when you hear that the Russians have reached the city of Constantinople, you should put on your Shabbat clothes and don't take them off, because it means the Masiha is about to come any minute. یعنی تم اپنے شبات کے کلوتھس کو، جو کہ بلو چادریں سمجھی جاتی ہیں، یہودی چادر سمجھی جاتی ہے اور جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ملتا ہے، اس کو پہن لو. اگر تم جب دیکھو یا سنو کہ روسیوں نے قسطنطنیہ کے شہر پر قبضہ کر لیا ہے، یعنی استنبول پر قبضہ کر لیا ہے، تو ہم اپنی چادروں کو اڑ لینا اور ان کو نہیں اتارنا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا because it means that the Masiha is about to come any minute. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسیحا بہت ہی جلد کسی بھی وقت آپ کے سامنے آنا چاہتا ہے. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اب لگ رہا ہے کہ یہودی بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بڑی لڑائی ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ ترکی کو بھی اس میں انوالو کرنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عالمی جنگ شروع ہوگی، کیا روس اور ترکی کے درمیان مقابلہ ناگزیر ہو چکا ہے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم اور اللہ حافظ.